ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुनिए, मुसलमान का किरदार क्या है? ये किरदार था हिंदू के साथ। आज क्या किरदार है उसके ऊपर जरा नजर डालो। मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, मॉक लिंचिंग में मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये उसी किरदार का जवाब है जो मुल्क की आजादी के लिए अपने गलों के अंदर जिन्होंने जंजीरें डाल करके फांसी के तख्तों को चूमा, ये उस किरदार का जवाब है। और आज मुल्क क्या दे रहा है मुसलमान को? मैं जो बात कह रहा हूं, कोई अगर गलत कह, जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पर सूबों में बैठे हुए थे उन्हें मुसलमान अच्छा नहीं लगता था। उनकी जान, उनकी माल तबाही और बर्बादी के नजर हुए। मगर आज की तारीख ये बताती है कि आज की हुकूमतें और अफराद सिर्फ मुसलमान ही के मुखालिफ नहीं, मुसलमान के भी मुखालिफ हैं, मुसलमान के मजहब इस्लाम के भी मुखालिफ हैं। उन हुकूमतों ने मस्जिदों को नहीं गिराया, उन हुकूमतों ने मदरसों को बुलडोजर नहीं चलाए। आज मुसलमान को भी हर तरह मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह आज की तारीख है। जमीयत उलमा इसकी मुखालिफ है। हमारी तारीख को पढ़ो। अभी अभी चंद दिन हुए अदालत के अंदर बयान देते हुए सावरकर के पोते ने, परपोते ने कहा, मेरे बाप ने, दादा परदादा ने 10 मरतबा गवर्नमेंट, इंग्रेज की गवर्नमेंट से माफी मांगी है, लेकिन इन चीजों को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। हमारे बाप दादा की तारीख को देखो, जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ बांसी के फंदे को अपने गले लगाया है, उनको बताओ कि उन्होंने कई दफे इंग्लिश से माफी मांगी है? वो नहीं है, तुम खबरदार हो। जमीयत उलमा की तो ये तारीख है। जमीयत उलमा हिंद हो तुम जाहिल आदमी कहेंगे, मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा यहां से। ये मुल्क की तारीख है, मुसलमान की तारीख है। मुसलमान ने इस तरह इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। मस्जिद मेरठ के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया है, वो तकरीबन 152 है, अक्सरियत उलमा की है। क्या कसूर था? मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना और उसके लिए काम करना, ये कसूर था। इन्हें सबको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। से शुरू हुई है। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का 1803 के अंदर दिया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतार कर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। मेरे भाई,
وہ تحریک چلی اور تقریباً 150 سال چلی، تب جا کر سن 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ نہیں جانتی دنیا 1857 کے اندر جو دوسری جنگ آزادی ہے، پہلی نہیں، صرف دہلی کے اندر 32,000 مسلمان شہید کیا گیا ہے، صرف اس بنیاد پر جس کے لباس سے، چہرے سے یہ لگے کہ وہ عالم ہے، قتل کر دو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے۔ کون مائی کا لال ہے؟ ابھی بمبئی میں اترے نہیں تھے، ریاست بہاولپور جو پاکستان میں ہے اس وقت، ان کے جو نواب صاحب تھے، ان کے مدار المہام سیکریٹری جو حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگو، وہ گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ہم تو ایک آرزو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ابھی جہاز سے نیچے نہیں اترے تھے۔ کہا کہ آپ، مگر انگریز کا کوئی نقصان تو ابھی تک ہوا نہیں، ملک تو آزاد نہیں ہوا، آپ کو انگریز نے گرفتار کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں آپ حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے، ہماری تمنا یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صرف مسجد اور مدرسے میں بیٹھا لیں، سبق دینے کی کرسی خالی ہوئی ہے، آپ اس میں حدیث کا سبق دیں، اور وہ لوگ جو اللہ اللہ کرنا آپ سے سیکھتے تھے وہ پھر آپ کے پاس 1919 میں پڑی ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے، اس وقت تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو انگریز کی جیل کاٹ رہے تھے، ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس وقت ان کو ان کے 4 ساتھیوں کے ساتھ انگریز نے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی۔ یہ جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء کی یہ زندگی ہے، یہ تاریخ ہے جمعیت علماء کی۔ اس ملک کے آگے بڑھانے میں، ملک کی آزادی میں مسلمان کا بڑا قیمتی کردار ہے، کوئی آدمی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایک آدمی نے 9 10 سال جیل کے ملک کے اندر، ملک کے باہر انگریز کی جیل میں گزارے۔ کس لیے؟ انہیں کیا لینا تھا؟ ایک کوڑی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ملک آزاد ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ہوم منسٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جس دن ملک آزاد ہوا
اسی دن کروٹ لے لی اور اعلان کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا نہیں ہے۔ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کی جان، ان کی مال تباہی اور بربادی کے نظر ہوئے، مگر آج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی حکومتیں اور افراد صرف مسلمان ہی کے مخالف نہیں، مسلمان کے بھی مخالف ہیں، مسلمان کے مذہب اسلام کے بھی مخالف ہیں۔ ان حکومتوں نے مسجدوں کو نہیں گرایا، ان حکومتوں نے مدرسوں کو بلڈوزر نہیں چلائے۔ آج مسلمان کو بھی ہر طرح مارا اور ہماری مذہبی جگہوں کو بھی بلڈوزر سے گرایا جا رہا، یہ آج کی تاریخ ہے۔ جمعیت علماء اس کی مخالف ہے۔ ہماری تاریخ کو پڑھو، ابھی چند دن ہوئے عدالت کے اندر بیان دیتے ہوئے ساولکر کے پوتے نے پڑپوتے نے کہا میرے باپ نے، دادا پردادا نے 10 مرتبہ گورنمنٹ، انگریز کی گورنمنٹ سے معافی مانگی ہے، لیکن ان چیزوں کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ ہمارے باپ دادا کی تاریخ کو دیکھو، جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بانسی کے پھندے کو اپنے گلے لگایا ہے، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کہتے بھائی انگریز سے معافی مانگی ہے۔ پیار و محبت کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ میں مسلمان سے کہتا ہوں اگر میری آواز کسی میرے بھائی ہندو تک پہنچ رہی ہے، میں اس سے کہتا ہوں اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو نفرت کی سیاست پر تھوک کر کے محبت پیار کی سیاست کو زندہ کرو۔ کھیت میں رہتے ہو تب، گاؤں میں رہتے ہو تب، قصبے میں رہتے ہو تب، شہر میں رہتے ہو تب، بازار میں ہو تب، گھروں میں ہو تب، میں مسلمان سے خاص طور پر کہتا ہوں ہر ہندو کے ساتھ، ہر سکھ کے ساتھ، ہر جینی کے ساتھ، ہر دلت کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو۔